بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ حمر الاسد۔ احد کے زخموں کے بعد مسلمانوں کا حوصلہ بلند کرنے والا فیصلہ۔ مکمل طویل اسلامی کہانی۔ مدینہ کی فضاؤں میں سناٹا تھا۔ احد کے میدان سے واپسی کے بعد ہر گھر میں رنج تھا، ہر آنکھ اشک بار اور ہر دل زخمی۔ مسلمانوں کو حریہ شکست نے ہلاک کر رکھ دیا۔ 70 کے قریب جان نثار صحابہ شہید ہو چکے تھے۔ ان میں حضرت حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت حنظلہ جیسے عظیم لوگ شامل تھے۔ مدینہ کے گلی کوچے سوگوار تھے، لیکن ان سب کے باوجود اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں شکست کا کوئی تصور نہ تھا۔ ایک فیصلہ جو تاریخ کا رخ موڑ گیا۔ یہ اس رات کی بات ہے جب احد کی لڑائی ختم ہو چکی تھی، دشمن لشکر واپس جا چکا تھا اور مسلمان شدید زخمیوں میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی زخمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی تھا، دندان مبارک شہید ہو چکا تھا، خون بہہ رہا تھا، جسم پر زخموں کے نشانات تھے۔ ایسے عالم میں کوئی عام لیڈر ہوتا تو شاید آرام کرتا، لیکن نبی کریم نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا، کل جو ہمارے ساتھ احد میں تھے وہ سب تیار ہوں، ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ صحابہ کرام حیران ہوئے۔ زخموں سے چور لوگ ابھی کل ہی تو جان بچا کر آئے تھے، لیکن یہ اعلان حوصلے کی نئی چنگاری بن کر دلوں میں دہکنے لگا۔ صحابہ کرام کا عزم، حضرت علی، حضرت ابوبکر، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور دیگر مجاہدین نے جسموں کے ساتھ دوبارہ ہتھیار سنبھالے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو خود چلنے کے قابل نہ تھے، مگر کسی ساتھی کے سہارے میدان میں جانے کو تیار تھے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جو احد میں زخمی ہو چکے تھے فرما رہے تھے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کل لڑائی لڑی، آج اگر جان بھی چلی جائے تو کیا غم۔ نبی کریم کی قیادت، ان کے حوصلے، ان کی ایمان افروز باتیں صحابہ کے دلوں میں بجلی بن کر دوڑ رہی تھیں۔ روانگی مدینہ سے عمر الاسد تک۔ مدینہ سے تقریباً 8 میل جنوب کی جانب ایک مقام تھا، عمر الاسد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو وہیں لے جا کر خیمہ زن ہونے کا حکم دیا۔ دن کا سورج ابھی مکمل طلوع نہ ہوا تھا۔ مدینہ کے گلیوں میں صبح کے دھندلکے میں زخمی مجاہدین کا قافلہ روانہ ہو رہا تھا۔ یہ قافلہ تلواروں کا نہیں تھا، یہ ایمان، وفا اور حوصلے کا قافلہ تھا۔ ابو سفیان کی چال اور خدشہ۔ قریش کے سردار ابو سفیان نے احد کے بعد واپسی کا فیصلہ تو کر لیا، لیکن دل میں ایک خیال آیا، ہمیں مدینہ پر چڑھائی کر دینی چاہیے، ابھی مسلمان کمزور اور منتشر ہیں، یہی وقت ہے اسلام کو ختم کرنے کا۔ ابو سفیان اپنے لشکر سمیت آگے بڑھنے کا سوچ رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک شخص ملا، معبد خزاعی۔ معبد خزاعی در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمدرد تھا، مگر اس وقت قریش کا یہی لگا کہ وہ ایک غیر جانبدار شخص ہے۔ ابو سفیان نے اس سے مدینہ کے حالات پوچھے۔ معبد نے حکمت سے مگر زوردار انداز میں جواب دیا، تم کیا سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی شکست کھا چکے ہیں؟ نہیں، وہ تو مدینہ سے نکل کر تمہارا پیچھا کرتے حمر الاسد تک پہنچ چکے ہیں۔ ان کے ساتھی تمہیں دیکھنے کے لیے بے تاب ہیں اور ان کے حوصلے پہلے سے بلند تر ہیں۔ ابو سفیان پر خوف طاری ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے قریشی لشکر کو حکم دیا کہ مکہ کی طرف واپس چلو۔ یوں نبی کریم کی حکمت، وقت پر اقدام اور نفسیاتی دبدبے نے دشمن کی پیش قدمی بغیر لڑے ہی روک دی۔ قرآن کا نازل ہونا۔ اللہ رب العزت نے اس عظیم واقعے پر سورہ آل عمران میں تعریف کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ:
وہ لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا، یہ آیات آج بھی ان مجاہدین کا مقام بلند کرتی ہیں جو زخموں سے چور ہونے کے باوجود نبی کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے دشمن کے تعاقب کو تیار ہوئے۔ غزوہ حمر الاسد سے حاصل ہونے والے سبق: قیادت کا اصل معیار یہ نہیں کہ کب فتح ہوئی، بلکہ یہ ہے کہ زخم کھانے کے بعد بھی امت کو کیسے سنبھالا گیا۔ نفسیاتی جنگ میدان کی تلواروں سے زیادہ اہم ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ماہر ترین رہنما تھے۔ وفاداری کا مطلب صرف تلوار چلانا نہیں بلکہ زخموں کے ساتھ بھی ساتھ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں سے راضی ہوتا ہے جو ہر حالت میں اس کے دین کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ دشمن کو کبھی یہ احساس نہ ہونے دیں کہ آپ کمزور ہیں، یہ اسلامی قیادت کا عظیم اصول ہے۔ ویڈیو کے اختتام پر پیغام: دوستو، غزوہ حمر الاسد ہمیں سکھاتا ہے کہ شکست وقتی ہو سکتی ہے، لیکن اگر حوصلہ زندہ ہو تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ نبی کریم کے فیصلے، صحابہ کی قربانی اور اللہ کی مدد، یہ سب کچھ آج بھی ہمارے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔